لا الہ الا اللہ جاری اور جب ہمیں وقت نظر آئے اور وقت قریب آئے تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمائے اور قیامت والے دن جب ہم اٹھیں تو اسی کلمے میں پڑھتے ہوئے سرکار کی آیت میں قبر کے محشر کے میزان میں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عطا فرمائے۔ وقت تو کافی ہو چکا ہے، بس ایک چھوٹی سی نصیحت آپ کو اسی ذکر شریف کے حوالے سے کر اجازت چاہیں گے کہ حسین بھائی ہمارے امیر جماعت پیر محمد حسین بھائی عیسائی کے خلیفہ خاص دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک آپ کو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی نصیحت اسی ذکر کے حوالے سے کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو اجازت دیں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کس طرح سے فرماتا ہے اور ہم نے کیسے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بس اس کے اوپر بات کر کے مختصر انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے درخت کی خبر نہ دوں جس کی جڑیں 7ویں زمین سے نیچے ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بھی اوپر نکلی اللہ، اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور ہمیں اس کی خبر دیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ درخت ہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ حضور کا فرمان تو برحق سچا ہے، ہمارا دھیان کچا ہے بے شک کہ حضور نے فرمایا یہ ایسا درخت ہے کہ جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو یہ ایک ایسا درخت ہے کہ یہ آپ کو تمام دنیا کے کاموں سے بے نیاز کر دے گا۔ آپ کی دین اور دنیا یہ دونوں کو آپ کے سوار دے گا۔ لا الہ الا اللہ، جب آپ نے لا الہ کہا سب کچھ نفی ہو گیا۔ کون سا کاروبار، کون مالک، کون سیٹ کی ناراضگی دیکھیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب کوئی الہ نہیں مگر ایک اللہ۔ تو یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو آپ کو آخرت بھی سوار دے گی اور آپ کی دنیا کو بھی سوار دے گی۔ تو اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ کا ذکر شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارا ذکر کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رحم ڈال دیتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ جہاں بیٹھتے ہیں بولتے ہیں وہ فلانا بندہ بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمانوں پہ مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ اس کے سارے کام دنیا کے غیب سے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے امید لگانا، تو امید تو صرف رب سے ہے نا، لوگ امید لگاتے ہیں لوگوں سے، اس کو جہاں سے امید بھی نہیں ہوگی اللہ اس کی وہاں سے مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ اس نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے اور اس کی ساری مشکل آسان کر دیتا ہے۔ تو اس ذکر شریف کی اگر پابندی کی جائے تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کو سوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ہم صوفیہ کا ایک کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے، ہم اس کو ایک الگ انداز میں کرتے ہیں اور اس کا ایک حلقہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ اگر اسی انداز سے اس کو کیا جائے تو اس ذکر شریف کے ایک ایسے کمالات آپ کے سامنے روشن ہوں گے کہ آپ ایک حیرت کی دنیا میں پڑ جائیں گے کہ یار ہم نے تو ایسا گمان بھی نہیں کیا تھا اور ہمارے ساتھ ایسی کیفیات اور ایسی چیزیں ہونے لگ گئیں اور ہم اتنا بے نیاز ہو گئے چیزوں کی طرف سے اور رب کی طرف ہماری نیاز مندی بڑھ گئی۔ تو اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، اگر اس طرح سے کیا جائے تو اس کے بے شمار کمالات ہیں۔ ایک تو آپ کا یہ قلب جو ہے یہ خود بخود زندہ ہو جائے گا اور اس میں سے خود بخود اللہ 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 کی آواز آنے لگے گی۔ سو رہے ہوں گے تب بھی یہ چل رہا ہوگا، اٹھیں گے تو اسی آواز کے ساتھ اٹھیں گے، کام پر ہوں گے دھیان دیں گے تو بھی چلے گا، نہیں دھیان دیں گے تب بھی یہ اللہ 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 اپنے قلب کی طرف دھیان اس کا لگا رہے گا۔
اور جب یہ ایسا کرنے لگے گا تو پھر آپ لوگوں پر ایک ایسی کیفیت آئے گی کہ جب آپ بہت زیادہ دنیاوی کاموں میں محو ہوں گے تو یہ آپ کو کھچاؤ ڈالے گا، آپ کے دل کے اوپر بوجھ کرے گا، اور آپ کو تنگی محسوس ہوگی کہ دنیا کے گانے، باتیں، سیاسی شغل میلے، ابھی تو دلچسپی ہے نا، مزے آتے ہیں، آپ کی دلچسپی ان چیزوں سے اٹھے گی، آپ صرف مطلب کے لیے اس دنیا کو استعمال کریں گے، اس طرح سے استعمال کریں گے جس طرح سے انسان باتھ روم کو یا لیٹرین کو استعمال کرتا ہے، بھائی مطلب کے لیے گئے، کام ہوا، واپس آ گئے، اس طرح سے آپ کے لیے دنیا رہ جائے گی۔ اور جب کوئی دین کی بات ہوگی، جب کوئی دو اللہ والے بیٹھیں گے یا اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کی دلچسپی کا محور بالکل پیٹ پر چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس ذکر شریف کا کمال ہے، اور اس کو کرنے کا ایک خاص انداز اور اجازت ہے اس کی۔ تو ارادہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک حلقہ بڑا مشہور اور بڑا شاندار حلقہ ہوتا تھا، لیکن پھر اس شیطان دنیا نے اور کیا، اور ہم سے اچھے لوگوں کو رخصت کر دیا۔ اللہ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ نعمت صاحب اور ہاشمی صاحب، انہوں نے اس حلقے کو بڑے شاندار طریقے سے چلایا۔ تو ارادہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس دوبارہ سے اس حلقے کو بحال کریں۔ ان کے ساتھ حسین بھائی، ابھی مجھے رستے میں ان کا بات چلی تو بتا رہے تھے، یار وہ بڑے اچھے تھے، ہماری ملاقات ہوئی، قصہ سنایا انہوں نے بڑا شاندار۔ تو اس حلقے کو حسین بھائی آپ دوبارہ سے بحال کریں، ان کو دوبارہ سے ذکر شریف کا طریقہ سمجھائیں، تھوڑا ٹائم لیں گے یہ آپ سمجھیں کہ ابھی انہوں نے تو ارادہ کیا تھا کہ ہر جمعرات کو یہ حلقہ رکھا جائے گا، تو میں نے کہا نہیں، ایسا کریں ہر دوسری جمعرات کو رکھیں، اور یہ آپ کو صرف بٹھائیں گے، طریقہ ذکر سمجھائیں گے اور ذکر کروائیں گے، آپ کو 30-40 منٹ 50 منٹ میں آپ فارغ کر دیں، آپ اس کی پابندی کریں۔ اس کے بعد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو میں بغیر وضو کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی نفی کیسے کرنی ہے اور اس کی اثبات کیسے کرنی ہے، یہ سب آپ کو اجازت دیں گے، لیکن وہ طریقہ میں ابھی نہیں سمجھاؤں گا، یہ کل آئیں گے تو وہ ملے گا طریقہ۔ اس لیے میں نے وہ سرپرائز رکھا ہوا ہے، اس کا ایک پورا طریقہ ہے کہ میں ابھی بتا دوں گا، پھر کل آپ لوگ نہیں آئیں گے، یہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو وہ طریقہ بھی سمجھائیں گے، اس کی اجازت بھی دیں گے، اور کس طرح سے اس کو چلانا ہے۔ 4 مہینے اگر آپ نے اس کو پابندی سے کیا تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کا دل خود بخود یہ زندہ ہو جائے گا، اور اس میں سے خود بخود اللہ 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 کی آواز آتی رہے گی۔ تو کتنا ہی اچھی چیز اور کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن بعض دفعہ مفت کا مشورہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ مفت کا مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ دنیا اور دین دونوں آپ کی بہتر کر دے گا۔ کتنی تگ و دو کرتے ہیں 1000 روپے کمانے کے لیے، 500 روپے کمانے کے لیے، تو یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو یہ آپ کو دین اور دنیا دونوں طرف سے بے نیاز کر دے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس حلقے کو بنایا جائے گا۔ ارسلان صاحب خاص خیال رکھیں آپ اس حلقے کا، چھوٹا سا ذکر کا حلقہ، مختصر سی محفل، ایک نعت، ایک تلاوت، ایک چھوٹا سا حلقہ کر پھر آپ ان کو اجازت دے دیں۔ آہستہ آہستہ خود بخود دلچسپی کا محور یہ ذکر شریف بن جائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے جو حضور نے ہمیں ایسی قیمتی چیز عطا کی ہے کہ جس کا جتنا احسان یا شکر حضور کا ادا کیا جائے تو وہ کم ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے، وہ بھی بتائیں گے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو حضور کا لاکھ احسان، اربوں احسان، آپ کی آل کا احسان ہے کہ آپ نے یہ چیز ہمیں عطا کی۔ وقت کافی ہو گیا ہے میرے خیال سے، یہ نصیحت میری آپ لوگوں کو یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اس کی پابندی رکھیں، اور ہفتے 15 دن میں ایک دفعہ آپ لوگوں نے جمع ہونا ہے، اسی چھت کے اوپر رکھا کریں، ادھر ہی بس ادھر ہی آنا ہے، محفل ہوگی اور پھر آپ لوگوں کو اجازت۔ دیکھیں نہ ہماری آپ سے کوئی دنیاوی مراد ہے۔ اچھا اکثر لوگ تعداد کے اوپر بھی جاتے ہیں کہ یار تعداد 3 لوگ حلقہ ہوتے ہیں، 3 اور 3 سے اوپر حلقہ ہے، تعداد کے اوپر کبھی دھیان نہ دیں کہ کم لوگ آئے زیادہ لوگ آئے، 3 لوگ جمع ہو گئے، بس جہاں 4 یار مل بیٹھے تو بس اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو کوئی اگر دنیاوی مقصد سے آیا ہے یا کوئی یار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میری بارش، اللہ تعالیٰ سے فرشتے ایک شخص ہوگا، اس کی گناہ بہت بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر رہا ہوگا، تو وہ یہ کہے گا کہ اس کا دوست کہے گا کہ یا اللہ میں یہ جنت میں جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو بھی بخش دے۔ تو فرشتے بولیں گے کہ یا اللہ اس کا مقصد ذکر کا نہیں تھا، یہ تو اپنے کام سے گیا تھا اس سے ملنے کے لیے، اور اس کا مقصد اس حلقہ ذکر میں بیٹھنے کا نہیں تھا، یہ تو اپنی دوستی میں چلا گیا اور
مطلب اس کا ارادہ دین کی خاطر ملنے کا لیے اللہ کے ذکر کے لیے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ جب میری رحمت کی بارش برستی ہے تو کہاں کہاں برستی ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ اللہ سمندروں پر، دریاؤں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر، صحراؤں پر، کچرے پر، گھروں کے اوپر بغیر دیکھے تو برساتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب یہ لوگ بیٹھے تھے تو میری رحمت کی بارش ان پہ برسی. سبحان اللہ. تو اس میں جو بیٹھا، جس نیت سے بیٹھا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا. تو الحب للہ والبغض للہ، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. ہمارا اور آپ کا ملنا انشاءاللہ میں بھی چکر لگایا کروں گا اس ہلکا ذکر میں، آپ لوگ جیسے وقتاً فوقتاً ٹائم ملا کرے گا. تو آپ کا اور ہمارا ملنا یا حسین بھائی کا اور آپ کا ملنا صرف ایک مقصد کے لیے ہوگا اور کوئی نیت نہیں رکھیں، اللہ کی رضا کی خاطر. جب دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خاطر ملتے ہیں تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف کوئی، اکثر آپ ملتے ہیں نا فلانے سے میٹنگ ہے تاکہ اس کی سفارش لگواؤں، فلانے کی جگہ جاب انٹرویو، فلانے کی جگہ، یہ والی جو میٹنگ ہوگی یہ صرف دل صاف کر اللہ کی رضا کی ہوگی. نہ آپ کا میرے سے کوئی مفاد جڑا ہوا ہے، نہ میرا آپ سے کوئی مفاد جڑا ہوا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر جمع ہوں گے. اور پھر انشاءاللہ ان کو کسی اتوار ادھر بھی ابھی تو جا رہے ہیں تو مرشد کریم کے پاس بھی لے کر آئیں گے. جب آپ لوگ پکے ہو جائیں گے تھوڑا سا تو پھر ایک پورا حلقہ بنا کر ہم لوگ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے اور سائنزوں سے فرمائیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے تیار کی ہیں، یہ وہ نعمت صاحب کا فیض ہے جو ہم نے آگے چلایا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ یہ للہیت کے لیے کیا ہوا کام مالک ضرور قبول فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اس حلقے کو مزید وسعت عطا فرمائے اور مزید لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے.